السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور بہت دفعہ کتب کا جی چاہتا ہے کہ آج کا دن شاید ہوتا ہی نہ تاریخ میں تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن عجیب بات ہے کہ بہت سے ایسے مسائل اس معاشرے میں جس کو کہ ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، جن میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آج کے مسائل کی آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں، غور کیجیے گا۔ ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 4 لوگ جو ہیں وہ کسی صورت جنت میں نہیں جائیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ اس بات کے راوی، کسی صورت نہیں جائیں گے۔ دیکھیے اس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے۔ کون لوگ ہوں گے؟ ایک وہ شخص جس نے یتیم کا مال کھایا ہے، وہ جنت کی شکل کبھی نہیں دیکھے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ دوسری غور کیجیے گا، وہ شخص جس نے سود کھایا ہے، وہ تمام لوگ جو کہ سود کو جائز قرار دینے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ جن لوگوں نے سود کھایا وہ جنت کی کبھی شکل نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر وہ شخص جو شراب پیتا ہے، وہ بھی یہ سن لے کہ وہ جنت کی شکل کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ اور پھر آخری چیز، یہ میرے تمام ان بچوں کے لیے ہے جو کچھ نصیب میں کم ہیں، میں ان کو بد نصیب نہیں کہنا چاہتا، اللہ جانتا ہے کہ شاید مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے۔ وہ لوگ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، وہ کبھی بھی نمازی ہوں، حاجی ہوں، پاک دامن ہوں، پاک سیرت ہوں، کبھی بھی جنت کی شکل کو نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ ان کی جنتیں جو ہیں وہ آج ان سے دور ہیں۔ آج میں آپ کو وہ ہاتھ دکھاؤں گا جن ہاتھوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کے چہرے دکھاؤں گا جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ یہ جنت کے دروازے ہیں، چاہو تو ان میں سے گزرو، چاہو تو نہ گزرو۔ آج یہ اولڈ ایج ہوم جہاں میں آیا ہوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، یقین کیجئے خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی آباد نہ کرے، وہ لوگ ہوں ہی نہ جو یہاں پہ آ سکیں، اتنے باکردار لوگ ہو جائیں، اتنے باکردار ہمارے بچے بیٹیاں ہو جائیں کہ وہ اپنے ماں باپوں کو اس طرح تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ تنہائی اس قدر ہے کہ اس کا اندازہ کرنا آپ کی عمر میں ناممکن ہے، اور حیا اس قدر آ رہی ہے یہاں آ کے کہ یقین کیجئے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا بات کہوں ان سے اور کیا نہ کہوں۔ لیکن دائیں اور بائیں جتنے لوگوں سے ابھی مل کر آ رہا ہوں اور جن سے آپ کو ملواؤں گا، سوائے اس کے کہ ان کی شکلوں میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لگتا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو دیکھے اور اس کا دل خون کے آنسو نہ روئے۔ سب بزرگوں کو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حضرت آپ اپنا نام پہلے بتائیے۔ محمد صادق۔ محمد صادق۔ محمد ساگر، آپ کا اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت نام ہے، آپ یہاں پہ کیسے آئے، کب آئے اور کیوں آئے؟ 2-2.5 سال ہو گئے ہمیں ادھر آئے ہوئے، ہم غریب آدمی ہیں۔ پہلے کہاں تھے آپ؟ مرید کے تھے۔ ہاں جی۔ تو یہاں کیوں تشریف لائے آپ؟ کمزوری کی وجہ سے۔ تو بچے کہاں ہیں آپ کے؟ مرید کے۔ تو انہوں نے آپ کو رکھا نہیں اپنے پاس؟ غریبی کی وجہ سے مکان بھی کرایا گیا، وہ بڑی مشکل سے۔ کتنے بچے آپ کے؟ 2 بچے ہیں۔ بیٹے ہیں؟ ہاں جی۔ شادی شدہ ہیں دونوں؟ نہیں، ایک شادی شدہ ہے، ایک نہیں۔ تو وہ آپ کو چھوڑ کے گئے یا گھر چھوڑ کے خود ہی آ گئے؟ میں گھر چھوڑ کے خود ہی آ گیا۔ کیوں؟ بس میں بیمار تھا۔ تو بچے ہیں نا؟ نہیں نہ کرتے تھے۔ بہو بھی نہیں کرتی؟ وہ بہو جو ہے وہ بھی ان کی ماں ہی ہے۔ میں پھر چھوڑ کر ادھر آ گیا، میرا ایک دوست تھا وہ ادھر لے چھوڑ دیا مجھے۔ کیا سوچا آپ نے آتے ہوئے یہاں پہ، کیوں آ گئے؟ آئے میں اسی لیے بھی، جس دن سے آیا ہوں انہوں نے علاج بھی کرایا، میں چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، انہوں نے علاج کروایا، کھانا وقت پر ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بچے پیچھے نہیں آئے کہ بابا واپس آ جائیں، ہم سے غلطی ہو گئی؟ آئے تھے، پھر میں نے نہیں کیا۔ کیا وجہ؟ جب ایک پرندہ گھونسلے سے نیچے گر جائے، اس کو اٹھا کر جتنی بار بھی رکھیں گے نا وہ ادھر نہیں ٹھہرے گا۔ جب انہوں نے آتے وقت، لیکن بابا جی آپ تو گھونسلہ ہیں نا، آپ پرندہ تھوڑی ہیں، آپ تو گھونسلہ ہیں۔ پرندہ ہی ہے۔ پوتے پوتیاں ہیں؟
हाँ पोते पोतियाँ भी हैं। खेलते हैं आपसे? हाँ जी। रोकते नहीं पकड़ के आप क्या? मैं जब उधर जाता हूँ वो मेरी जान ही नहीं छोड़ती। जिधर जाऊँगा दादा आप चले जाएंगे। मुझे एक बात दिल से बताना, हाँ जी। तुम्हें यकीन है कि बच्चे तुम्हें गुस्ल देंगे आके? नहीं देंगे? सबसे ज्यादा कौन याद आता आखिरत है? बस बस वही याद करके इधर आ गए। वो शख्स जो कि खुद इमाम मस्जिद हो, जो इस बात को कहते में घबराता हो कि मेरी औलाद जो है वो इतनी नाफल्क है, इतनी बेनसीब है, इतनी मैं कम वक्त कहना नहीं चाहता, अल्लाह करे कि उनको अल्लाह ताला हदायत दे दे कि उनको अपने बच्चे नहीं नजर आते। अगर उन्होंने अपने बाप को नहीं पूछा तो उनके बच्चे इनको कैसे पहुंचेंगे? आपका नाम भाई? असलम अजीज। असलम साहब, आप कितनी तालीम आपकी? मैंने मैट्रिक पास करी थी। और यहाँ क्यों तशरीफ ले आया? मेरे वालिदैन शुरू से फौत हो गए थे जी। भाई बहन भी सारे फौत हो गए थे। मैं शादरी में रहता था, मेरे पर रिहाइश नहीं थी। शादरी वालों ने मुझे आपने शादी की? नहीं, मैंने नहीं करी। सब था, माँ बाप फौत हो गए, वो एक सहारा था। आपने उस वक्त जवानी में कोई काम नहीं किया? मैंने मैट्रिक करके ना हाल रोड पे नौकरी करी थी, सेलमैन था। फिर मैंने थोड़ी सी जॉब सेक्रेटरीट में करी थी। यहाँ आप कब तशरीफ लाए? कितने साल हो गए? या मुझे 1.5 साल हो गया। और क्यों आए? क्या सोच के आए थे? मुझे पर रिहाइश नहीं थी वहाँ, रिहाइश बहुत परेशानी हो गई रिहाइश की। तो मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार ये ओल्ड होम खुले में, वो मुझे सुना के यहाँ जमा करा। यहाँ के अच्छा लगा कि बुरा लगा? यहाँ बस दरमियान है सर, अच्छा है, खाना दे देते हैं टाइम से और नमाज पढ़ लेते हैं हम लोग। खाना इतना जलील कर देता है इंसान को? सर फिर क्या करा जाए, मजबूरी होती है इंसान की। एहसास होता है? हाँ एहसास होता है। मैं यहाँ उदास ज़रूर रहता हूँ क्योंकि यहाँ अजनबी माहौल है मेरे लिए। मैं वहाँ शादरी में आज़ाद माहौल में रहता था, वहाँ किसी के घर चला गया, गप्पे मार ली, उधर बैठा दोस्तों में। कभी इस बात को सोचते हो कि जितने यहाँ पे बुजुर्ग हैं उनकी औलादें इनको छोड़ के गई? ये देखो ना, एक औलाद को इंसान पालता है पोसता है, वही इसको धक्के मार के निकाल देती है जवान। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, आप कहाँ से आए हुए हैं? नारवाल से। और क्यों आए आप यहाँ पे? बस सर मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, किसी का दुखा हुआ नहीं आया। क्या क्यों मर्जी हो गई आपकी? घर रहने की क्यों नहीं मर्जी थी? बच्चे मेरे अच्छे हैं जी, मैं खुद अच्छा है। इससे ज़्यादा ज़र्फ जो है इस मुल्क में, आप खुदा की कसम, और इसमें देखेंगे, आज कितनी उम्र है आपकी माशाल्लाह? 75 साल हो गए। इस उम्र में एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि औलाद अच्छी है, मैं ही अच्छा नहीं हूँ। आपका नाम भाई क्या है? सैयद मोहम्मद फैज़ान ज़मीर। माशाल्लाह। शाह साहब, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? इंडियन ड्रामे लोग देखते हैं, जब भावजें बम कर देती हैं भाइयों को, तो वो उन्हीं की सुनेंगी ना। तो मैं यहाँ आपके साथ तो खून का रिश्ता है, आप क्यों सुनेंगे, उनकी क्यों सुनेंगे? अरे नहीं सर, अब वो नहीं रहा मामला, वो बहुत दूर पीछे चले गए हम लोग। तो कितनी पीछे चले गए? ये कि आप तो फिर भी भाई हैं ना? भाई हैं मगर ना होने के बराबर समझिए। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। शाह साहब, आप यहाँ 1 महीना हुआ है। आप इज्जत हैं, आप सरों का ताज हैं, आप सैयद हैं। सैयद हैं, नाम के रह गए। वालिद साहब गए तो सैयद भी चले गए। भाइयों को कुछ कहने को दिल चाहता है कभी? भाइयों को मैं दुआएं दूंगा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और मेरी भी उम्र लग जाए। यहाँ 1 महीना हुआ है आए हुए, यकीन करें घर से ज्यादा सुकून मिल रहा है मुझे, यहाँ प्यार मिल रहा है मुझे। सबसे ज्यादा दुआ क्या करते हैं? मैं भी दुआ करूंगा, अल्लाह मुझे साथ खैरियत से आंखें बंद कर दे, किसी का मोहताज नहीं, बस मुझे एक हज करा दे, बस मुझे हज की तमन्ना है। शाह साहब, मैं जो कि ज़ातों पातों से बाला होकर बहरहाल हमारे सरों के ताज है, जिसकी अपनी औलाद मर चुकी हो, जिसकी बीवी मर चुकी हो, जिसने अपनी मरी हुई बहन के बच्चे को 30 साल पाला हो और वो भी तन्हा छोड़ के चला गया हो, और वो भाई जिनके साथ सारी ज़िंदगी गुजरी है वो भी साथ ना हो। मुझे नहीं समझ में आती कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गम इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है। इतना तन्हा इंसान हो और पूछने वाला कोई ना हो, और मजबूरी सिर्फ 2 वक्त की रोटी हो। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ के लोग जिंदाबाद,
خدا کسی کو تو ہدایت دے گا. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بزرگوں سے بات کر کے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ بات صرف روٹیوں کی نہیں ہے, بات 2 روٹیوں کی نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کمرہ دیا جائے, یہ بھی نہیں ان کو کوئی دینے والا ہے. بہرحال یہ بات تو ایک الگ ہے, لیکن سب سے بڑی اور اہم بات جو ہے وہ عزت نفس ہے. وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں, وہ اس کو بھی اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. جس طرح سے ان کو 2 روٹیاں دی جا رہی ہیں وہ یہ بھی ذلت محسوس کرتے ہیں. اگر یہ تمام احساسات ایک بزرگ اس معاشرے میں اپنے بستے ہوئے گھر میں رہنے میں محسوس کرتا ہے تو یہ ناکامی جو ہے یہ خاندان کے اس ٹوٹے ہوئے جز کی ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. اگر یہ جز جڑے رہتے تو یہی بزرگ جو آج اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں آج یہ ہمارے سروں کا تاج ہوتے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, خیریت سے ہیں آپ؟ خیر رفیقت نام. آپ کا نام؟ عبدالعزیز. عزیز, آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ یہ کوئی 2.25 سال ہو گئے تقریباً. اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے ریجر لاہور میں تھے, کوئی اس کے پہلے اسلام آباد میں تھے. وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا. تو یہاں کیوں آ گئے پھر؟ وہاں سے بس گھریلو ایسے نچاکی ہو گئی. کس سے؟ بہو بیٹا آپس میں بس ہمارے مقابلے میں آ گئے. وہ آپ کو لگتا ہے آپ کے مرنے پہ آئے گا وہ یہاں؟ نہیں, اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا, یہاں ہی دعا کر دوں گا. اگر وہاں آ جائے تو ان کو دعا کا احسان کیوں کر دے گا جب جنازے میں نہیں آئے گا, کفن میں نہیں آئے گا, دفن میں نہیں آئے گا, غسل میں نہیں آئے گا. میں یہاں دعا کر دوں گا, اور وہاں مر گیا تو میں نہیں جاؤں گا. جائیداد کوئی آپ کے نام تھی؟ وہ اپنا ہی تھا, مکان میرے نام تھا, وہ بھی لے لیا؟ وہ بیچ میں چھوڑ کے بس بیچ دیا میں نے, سب کو تقسیم کر دیا. میں ابھی نہیں ہے تو ابھی بعد میں پھر فساد ہوئے گا بچیوں کا اور ان کا, تو میں سب کو حصہ دے دیا. والدین اس بات کو شرعی طور پہ شاید بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جائیداد جو ہے وہ بچوں کے نام کر دیں, ان کو دے دیں. یہ بات اچھی ہے, اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس اولاد کا کیا کریں گے جو یہ جائیداد لینے کے بعد آپ کو ایک بلی, کتے یا بکری کے بچے یا مرغی کے برابر بھی نہ سمجھ کے گھر میں جگہ دے, اور آپ کو ایک اولڈ ایج ہے وہ میں جانا پڑے, اور پھر وہ شخص جو کہ باشرع ہے, شریف آدمی ہے, سوائے اس کے کہ اپنے بچوں کو دعا دیں اور اپنی برائیوں پہ پردے ڈالیں, اور وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ اتنا ظالمانہ پہلو ہے اس معاشرے کا کہ اس کے اوپر آنسو بہانا, یہ چیخے مارنا, دھاڑنا یا پیٹنا جو ہے یہ شاید کافی نہیں ہے. آپ کا نام؟ عبدالرشید. رشید بھائی, آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ 1.5 سال ہو گیا. اور کیوں ہیں آپ یہاں پہ؟ بھائی جو بیمار ہے اس وجہ تو میں. تو گھر میں نہیں رکھا کسی نے؟ ایک بیٹا ہے بھائی, کیا رکھنا, غریبی کا حال ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ 6-7 بچے ہیں, وہ یہ پلاسٹک کا کام کرتا ہے. آپ کیا کرتے تھے؟ باہر مزدوری کری دی. آپ بھی مزدوری کرتے تھے, تو آپ نے بھی تو بیٹے کو پالا نا. باجی وہ تو وقت گزر گیا. نہیں, نہ چھت اپنی, نہ زمین اپنی, نہ بیٹا اپنا, نہ بہو اپنی. اللہ کی ذات تو ہے نہیں, وہ ہے ہمارے ساتھ. یہ اتنا حوصلہ آپ کو کس نے چیز نے دیا؟ اللہ کی ذات نے. جی ہاں بالکل, جس نے پیدا کیا اس نے حوصلہ بھی. کبھی کسی کو بد دعا دیتے ہو؟ نہ جی نہ, بالکل. دعا دیتے ہو؟ ہاں, میں تو یہی بولتا ہوں اللہ خوش رکھے سب کو, مسلمانوں کو. بالکل. اپنے بچوں کے لیے کیا دعا مانگتے ہو؟ بس یہی بھائی, اللہ انہوں کو تندرستی دے, نیک رہن, اپنا بال بچہ سامن, حق حلال دی روزی کھوان. یہی دعا دیتے ہو؟ بالکل جی. ان کو یہ دعا نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے بھی کھولے, ان کو ماں باپ کی خدمت کا بھی ظرف دے؟ جس وقت نیکی کا کام کرو تو خدا کی ذات پاک خود ہی لے جاتی ہے. تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہارے مرنے سے پہلے ان کو ہدایت مل جائے گی؟ یہ جی اللہ ہی جانتا ہے, ہم تو کچھ نہیں جانتے. امید کیا ہے؟ نہیں جی, وہ آدھے نے پہلی عمریں دکھ آ جائے تو پچھلی عمریں دی امید بھی رکھی تھی بھائی شاید سکھ ملے نہ ملے, دکھ تو ہے ہی ہے نا. تو اس عمر میں اگر دکھ آ جائے؟ ہاں تو یہ اللہ ہی کٹنا ہے, اور انسان تو کوئی نہیں کٹنا. اللہ سے گلہ ہے؟ نہیں, کوئی گلہ نہیں. اللہ سے بھی گلہ نہیں ہے؟ نہیں, کوئی گلہ نہیں, کیونکہ وہ اللہ کی ذات پاک نے جو لکھ چکا ہے نا, دکھ, تکلیف, عیش, خوشی, وہ ہی لکھ سکتا ہے. وہ دوسرا آدمی نہ تو کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. کس مدرسے میں پڑھے ہو آپ؟ کسی مدرسے میں پڑھے ہو؟ نہیں جی, کسی اسکول میں؟ چٹے ان پڑھ, ہاں جی, صرف قرآن مجید پڑھے. تو اتنا زیادہ اللہ پہ بھروسہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ بھی وہ دی رحمت ہے. اسماعیل کا بیٹا عبدالرشید ہے, جس نے نہ کبھی اسکول کی شکل دیکھی ہے نہ کبھی کسی مدرسے کی شکل دیکھی ہے.
اور جتنا تقوی اور توکل اللہ اس عبد الرشید جو کہ اسماعیل کا بیٹا ہے میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، میں نے اس سے زیادہ تقوی اور توکل کسی مفتی میں بھی نہیں دیکھا. میں اگلا نام بھی لینا چاہتا تھا جو میں ادباً نہیں لے رہا، لیکن اگر بے تعلیم ہونے کے بعد بھی اس کا ایمان اتنا سادہ، اتنا سیدھا اور اتنا پختہ ہے تو پھر شاید ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں اور مدارس میں جو کر رہے ہیں اور ایسے عبد الرشید پیدا نہیں کر سکتے جن کے بیٹے ان کو اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ غربت ہے، لیکن اسی غربت میں اس باپ نے ان بچوں کو پالا ہو اور آج اس شخص کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ کا نام بھائی؟ نظر حسین جی. نظر حسین. نظر حسین آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ یہ 3 سال 3 مہینے ہو گیا. اتنا وقت کیوں گن کے رکھتے ہو کہ 3 سال اور کتنے مہینے ہو گئے؟ بھائی زندگی کے دن ایسے گنتے ہیں. جوان آدمی آپ، آخری وقت کس کا ہے؟ نہیں جی آئے سے آگے اور کیا ہے. بڑا کچھ ہے آگے. نہیں جی بچوں کو تربیت دیں، نہیں جی بچوں کو سکھائیں، کہانیاں سنائیں. جی بچوں کو کہانی سناتے سناتے اس جگہ پر آئے ہیں. انہوں نے نہیں سنی آپ کی؟ بالکل. یہ 1 اور 2 ایک کی اس نے اتنا سخت کیا. کیا کیا؟ تو گھر بھی چھین لیا. کس نے؟ اس بیوی نے. بیوی نے چھین لیا گھر؟ جی ہاں. اس کے ساتھ اس کا یار تھا. اللہ اکبر. اور نیو سمن آباد میں نے ربڑ لکھائی اور ہیروین بیچتا تھا. اس کے ساتھ مل کے چھین لیا؟ جی ہاں. تو اولاد نہیں آپ کی؟ نہیں جی اولاد ہے. تو اس نے نہیں کچھ کہا؟ نہیں جی اولاد اتنی تھی. اللہ اکبر. اس کو سائڈ میں کر دیا. ہاں. تو مزدوری کرتا تھا. تو آپ کو گھر سے نکال دیا؟ گھر سے نہیں، مزدوری کرتا تھا. گھر آتا تھا، گھر آ جاتی تھی. جب اس کا چلن دیکھا، اس کا بیٹھنا اٹھنا دیکھا تو ناممکن ہے یہ دماغ نے، یہ آنکھوں نے، یہ وجود نے نہیں برداشت کیا. کیا کیا پھر؟ بس مارنے تک. یہ آخری ٹائم صرف زہر نہیں دیا اور سب کچھ دیا. تو آپ نے گھر کیوں چھوڑا؟ باقی زندگی خدا نے جو بولا تھا دوڑ کے بچا لو آپ کو. اس نے مارا؟ بالکل یہ ایسا مارا جیسے انسان، کیا میں تعریف کروں. آپ کو مارا؟ جی ماں اور بیٹی نے. آپ کی بیٹی نے؟ نہیں جی ساس کی بیٹی نے. اس کی آپ کی بیوی نے اور اس کی آپ کی ساس نے؟ ساس. اس کی دونوں نے ماں مل کے مارا؟ اس کی ماں نے. آپ کو مارا؟ جی ہاں. کیوں مارا؟ بھائی یہ مر جائے. آپ کا گھر اپنا تھا؟ بالکل جی. میں وہ نے اب کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے جی. اس نے قبضہ کر لیا؟ قبضہ کر لیا. بار بار میں نے بھیج دیا. اور بچہ؟ بچے اس کے پاس ہیں. بچے بھی نہیں آپ کے پاس؟ نہیں جی. بیوی بھی نہیں آپ کے پاس؟ نہیں جی. اور آپ کو مار کے اس نے نکال دیا؟ نکال دیا. آپ پولیس کے پاس نہیں گئے؟ گئے. کسی رشتہ دار کے پاس؟ جی رشتے دار ایک گھنٹہ رہوں تو 100 سال کی زندگی گزرتی ہے. ایک گھنٹہ دیہڑی سے بہت دور ہے. سب کو ایک دفعہ آواز دی ہے. نیو سمن آباد میں ربڑ درج کرائی ہے. سمن آباد والے تھانے نے الٹا مجھے مارا. کیوں؟ اس سے معافی مانگ لو. تھانے والے کافر ہوتے ہیں نا. انصاف نہیں دیا؟ نہیں جی میں نے بولا ہے تھانے والے کافر ہوتے ہیں. یہاں آ کے زیادہ سکون ہے؟ یا ادھر سکون جی صرف خدا اور خدا کا رسول جو جتنے بھی ولی پیغمبر ہیں سب سے جو اس نے کام کیا، نماز، روزہ اور روزہ، عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی. یہ عبادت کا یہ جگہ ہے. یہ آدمی جب بھی مجھے دیکھتا ہے میں ادھر رہتا ہوں. یہ اب سکون ہے؟ ادھر سکون ہے. جب اعتماد اٹھ گیا تو دنیا کی ہر چیز پردہ ہی اٹھ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اعتماد میرا دونوں پر ختم ہوا. میں خود ایک اکیلا آدمی تھا. 3 گھر پالتے تھے میرے سے. 3 گھر. آج وہ 3 گھر ایک آدمی کو نہیں پال سکتے. اب 3 گھر چھڑ کے وہ میرے دشمن ہیں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں. یقین کیجئے اس بات کا کہ اگر وہ شخص جس نے کہ اتنے گھروں کو اور اتنے گھر والوں کو پالا، اگر وہ سارے مل کے اس کو نہیں پال سکتے تو پھر یہ بات کہتے ہوئے جو کہ ہمیشہ شاید تکلف میں کہتے ہیں، میں تکلف میں بالکل بھی نہیں کہتا، ایمانداری سے کہتا ہوں، لیکن اگر تکلف میں بھی کہتے ہیں تو آج اس بات کا یقین جو ہے نا وہ تمام سننے والے پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگوں کو ہو جانا چاہیے کہ دین سے اگر آپ کو نماز، روزے، زکوٰۃ کسی کا بھی فائدہ نہ ہو تو ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، موت تک کی ایک امید
لگا کر اور باندھ کر رکھ دیتی ہے آپ کو یہ ڈائیورژن، میں ڈائیورژن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ ڈائیورژن مل جاتی ہے جس کا سہارا جن بے سہاروں کو مل جائے، خدا کی قسم وہ بھی سکون میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ مذہبی نہ ہوں۔ یہ وہ امید ہے خدا تعالیٰ کے دین کی، قرآن کی، نماز کی، کہ آپ چاہے اس کو مجبوری میں کر رہے ہوں، بے سمجھ کر رہے ہوں، پھر بھی آپ کے دل کی کیفیت جو ہے وہ تمام لٹے پٹے لوگوں کی بھی بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑی رحمت خداوند کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ایسا، جن کی حیا جو ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ شاید کیمرے کو تو زندہ نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن زندہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کہتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ میں اس کو حیا ہی کہوں گا، میں حیا کے سوا کیا کہوں گا، اور حیا کو اس لیے توقیر دوں گا کیونکہ ایمان کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ السلام علیکم جی، یہ مائک آپ پکڑ لیجیے گا۔ آپ کا نام ہے؟ مجھے محمد اسلم بٹی عرض کرتا ہوں۔ بٹی صاحب، آپ یہاں پہ کب تشریف لائے؟ میں تقریباً 10-12 سال ہو گئے اس کرائسس میں ہوں۔ اس سے پیشتر میں 4 سال دارالکفالہ میں گزار چکا ہوں۔ اور اس کی کیا وجہ بٹی صاحب؟ بس یہ ہے کہ ہم کوئی فرشتے تو ہیں نہیں ہیں جی، ہم سے بھی کچھ ایسے غلطیاں ہوئی ہیں جو ہم اس عذاب میں آ گئے ہیں۔ آپ کو کوئی غلطی یاد آتی ہے؟ کیا غلطی؟ جی ہاں، اصل وجہ یہ تھی کہ میرے 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور سب ینگ ہیں اور اچھی پوسٹ پہ ہیں، اور یہی ہے کہ ان کو ٹیوشن سینٹرز یا ان کے سکولز اور ان کے کالجز وہاں پیچھے چلا جانا، ان کے اٹینڈنٹ دیکھنا، اور پھر اگر کوئی ایسا ہے کہ مہینے میں اگر کوئی کم ان کی اٹینڈنٹس ہیں تو وہی ڈانٹنا شروع کر دینا، اور ان کے لیکچرار کے سامنے، یہ ان کو برا لگتا تھا کے سامنے، تو ہیٹی تو ہوتی ہے جی، وہ پھر وہی لاوا پکتا جاتا ہے۔ لیکن بٹ صاحب، ہم نے تو اپنے ماں باپ اور استادوں سے ماریں کھائی ہوئی ہیں سب کے سامنے، ہمیں تو کوئی ہیٹریٹ نہیں ہوتا۔ بس بندے میں فرق ہوتا ہے جی، ان کا حق ہے نا یہ۔ میں تو ان کی بہتری کے لیے کوشش کرتا تو ان کی والدہ نے نہیں کبھی ان کو سمجھایا تھا؟ اصل چیز ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں وہی چیز ہوتی ہے جو بچوں کو اچھا بھی بنا دیتی ہے، فرشتہ بھی بنا دیتی ہے، اور ماں کی تربیت بنا دیتی ہے۔ بس آپ کو لگتا ہے اس وقت آ کے لگتا ہے کہ ماں نے تربیت نہیں کی؟ جی ہاں، اصل پرورش تو ماں کی گود ہی ہوتا ہے نا جی، کیونکہ باپ تو سارا دن اس وقت بچے جوان ہیں آپ کے؟ جی ہاں ماشاءاللہ، 3 کا شادی ہو گیا ہے اور 2 ان میرڈ ہیں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کام کیا کرتے تھے؟ میں انفینٹری اسکول اور سٹاف کالج، جی، اس کا اپرووڈ فوٹوگرافر تھا۔ آپ میں اتنی کبھی جرت ہوتی ہے، یہ اتنی محبت ابلتی ہے کہ آپ ان کو فون کر کے کہیں کہ ملنے آؤ؟ نہیں، اصل بات یہ ہے، دیکھیں والدین ابھی میں ذاتی طور پہ بولتا ہوں، مجھے دوسروں کا پتہ نہیں ہے، کہ میں اگر مجھے وہ 10 دفعہ چیریں، 10 دفعہ پھر مجھے زندہ کریں، پھر 10 دفعہ چیریں، پھر 10 دفعہ زندہ کریں، لیکن یہ ہے کہ میرے سے ان کی محبت ختم نہیں ہوگی۔ ابھی بھی ہر نماز میں ان کی بہتری کی دعائیں کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ جو ان پہ تکلیفیں آنی ہیں وہ میرے پہ آ جائیں۔ ابھی یہاں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بچارے یہاں بھی دارالکفالہ میں بھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی نہیں لینے آئے ان کی اولاد، آپ کے بچے پھر یہی دفن کیا۔ آپ کے بچے آئیں گے؟ میں نے جیب میں ایک کاغذ رکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، میرے پرس میں ایک کاغذ ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، 2 بچے تھوڑے سے ذرا وہ ہیں جو کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ان سے رابطہ کیا جائے۔ میں وہ کاغذ دیکھ سکتا ہوں؟ جی ہاں۔
خدا نہ کرے اگر میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو میرے 2 بیٹے ہیں، حالانکہ آپ کے 5 بیٹے ہیں، ان سے رابطہ کریں. ایک ہیں بلال بھٹی، یار اگر تمہارا نام بلال نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور ایک ہیں جمال بھٹی، دونوں کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہیں. بلال بھٹی اور جمال بھٹی، یہ تمہارے باپ کا یقین ہے موت کے اوپر. خدا کی قسم یہ موت اتنی برحق ہے کہ بلال بھٹی اور جمال بھٹی یہ تم پر بھی وارد ہونی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے باپ نے اس یقین کو اپنے اس پرس میں اس لیے رکھا ہے تاکہ جب اس کے جسم کو اس کے مرنے کے بعد کھولا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے تو اس میں سے بھی، اس مردہ باپ میں سے بھی تم 2 بیٹوں پہ جو اس کا یقین ہے وہ ظاہر ہو. قیامت پتہ کب ہوگی؟ قیامت یہ نہیں ہوگی کہ ایک باپ کی جیب سے یہ پرچی نکلی ہے. قیامت یہ ہوگی کہ اگر ان دونوں کو، بلال بھٹی کو اور جمال بھٹی کو، ایک مردہ جسم سے یہ پرچی نکال کے فون کرنے کا آسرا بھی پورا نہ ہوا تو اس مردے کو بہرحال غسل دے کے دفن کر دیا جائے گا. یہ وہ موت ہوگی جو بلال بھٹی اور جمال بھٹی زندہ رہتے ہوئے تم دیکھو گے. خدا کرے کہ یہ پرچیاں ہم میں سے کسی ماں باپ کو اپنی جیب میں رکھ کے مرنے کا انتظار نہ کرنا پڑے. میری بہن آپ کا کیا نام ہے؟ جی رضیہ. رضیہ، آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ میں 3 سال سے ہوں. اور یہاں پہ آپ کیوں آئیں؟ جی گھر والوں کے رویوں سے. کیا رویے تھے؟ اپوزٹ. بیٹے تھے؟ ایک بیٹا 2 بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں ہیں. سب شادی شدہ ہیں؟ جی. بیٹے نے کیوں نہیں رکھا آپ کو؟ وہ بیوی کے پرابلم سے. شوہر ہیں آپ کے؟ نہیں. ایک بیوہ ماں کو ایک بیٹا کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کہ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ شادیوں پہ ایک تو انتظار بہت کرنا پڑتا ہے، عمریں گزر جاتی ہیں اور شادیوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے. اور پھر اگر بندہ بیوی کی بات نہ مانے کہیں کسی جگہ پہ تو وہ نقصان ہوگا. نقصان ہوتا ہے. آپ گھر سے کیوں نکلی؟ میری کچھ طبیعت جو ہے وہ حساس ہے. دوسروں کو میں سمجھ جاتی ہوں کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے. کس کا رویہ خراب تھا؟ میں بیٹیوں کے پاس بھی رہی ہوں تو وہاں بیٹیاں تو بے بس ہیں. دمادوں کی وجہ سے؟ دماد جو ہیں ان کا رویہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں. وہ بھی میرے بیٹے ہیں اور بیٹی دے کے بیٹا بنایا جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک چرپائی پہ گھر کا ایک بزرگ بندہ پڑا رہے اور 2 وقت کی روٹی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ بڑھاپے میں وہ خوراک نہیں رہتی. جہاں آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہاں بڑھاپے میں آدھی بھی نہیں کھائی جاتی. تو آدھی روٹی کیوں نہیں دے سکے؟ میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں کہ پرائے بیٹے اب اپنا نہیں بنا تو پرائوں کو کیا کہنا. آپ کا نام بہن؟ تسلیم. تسلیم، آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ 2 سال پہلا چڑھے. تو کیوں آئی یہاں پہ؟ میرا میاں بھی تھے. آپ کے شوہر بھی یہیں پر ہیں؟ ہاں جی. بچے ہیں آپ کے؟ کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں. بیٹے کیا کرتے ہیں؟ بیٹے بس کوئی دیہڑی دوڑی کرتے ہیں. جی. دل کیتا تو کر لیا، وڈے نے دل کیتا نہ کتے شادی شدہ نے. آپ کے شوہر کیا کام کرتے تھے؟ وہ پہلا فیکٹری چ سی. وہ بھی مزدور تھے؟ ہاں جی. تو مزدور نے 4 بچے پال لیے، 4 بچے مل کے ایک مزدور نہیں پال سکتے؟ نہیں. کیوں؟ پتہ نہیں انہوں دی مرضی. آپ گھر سے خود نکلے؟ نہیں، پہلا میرا میاں آیا. کیوں آیا؟ پتہ نہیں، بس بچہ نہ غصے ہو کے انہوں نے آ گیا. پھر تے بیٹیاں بھی شادی شدہ نے 2. تو شادی شدہ کا مطلب یہ کیسے ہے کہ ماں باپ کی پرورش نہ کر سکیں؟ بس نہیں نہ کر سکے پاجی. دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی. ایک دا بیٹی ایک دا بیٹا. تو بہوؤں سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ بہواں وڈی رکھتی وہ بس اپنا گزارا ہی کرتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے آئیں یا شوہر کے کہنے پر آئیں؟ شوہر کے کہنے پر انہوں نے آخیا بھی میرے نال چل بھی انہاں دے ایویں نوکر لگی رہندی، بچے کھڑا روٹی. سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ کہہ رہے تھے؟ نہیں، سچ کہہ رہے تھے. آپ تھی نوکر وہاں پہ؟ بھی کرنا بچیاں دا نوہاں دا سارے دی خدمت کرو تو پھر ہی آپ روٹی. نوح کی خدمت کریں گی؟ بھی روٹی پانی بچیاں جانا. روٹی کے عوض وہ خدمت کرائیں گی؟ ہاں. تو یہ کہے کی خدمت ہوئی ہے تو عوض ہوا؟ ہاں اس طرح ہی انہوں نے میرے نال لایا. یہاں راضی ہیں؟ ہاں جی. کس وجہ سے راضی ہیں؟ بچے تو ہیں نہیں آپ کے پاس؟ نہیں راضی، رب تے تو راضی ہے نا.
नमाज पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, उनका शुक्र कर ले। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। जी। अम्मा आपका क्या नाम है? क्या नाम आपका? गुलाम सकीना। आप सकीना की गुलाम है, बड़ा खूबसूरत नाम रखा है आपका। किसने रखा था? किसने नाम रखा था ये? माँ बाप। माँ बाप ने रखा था। शौहर हयात हैं? नहीं, कदा शौहर नहीं है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियां? 2 बेटियां 3 बेटे। 3 बेटे 5 बच्चे हैं। हाँ जी। और बेटे क्या करते हैं? आयो को जमींदारा माड़ा मुट्टा कर रहे हैं। आप इस जगह पर क्यों हैं? इस घर में क्यों हैं? आप अपने बच्चों के पास क्यों नहीं? बहुत दलील करते हैं बेटियां भी नौवां भी बेटे की कहते हैं, की करते हैं? रोटी नहीं देते? हार किस मां तू आई बहुत बुरा बोल दे तो ज्यादा रोटी मांगनी है? नहीं, रोटी राटी दा जेड़ा मसला नहीं। हाँ, किदा मसला है? मसला सिर्फ ये है अच्छा नहीं समझ दिया। की खर्चा तेरा? अच्छा नहीं समझ दिया, कोई खर्चा ना देना। ਇੱਥੇ भी तो कोई खर्चा नहीं ना ना खर्चा देना। मेरा आप सब बंगा सब कुछ है, जमीन जमून सब कोई ठीक ठाक ते रख लेने ना आप सब कुछ। तो अपने बच्चियां मुंडियां समझाया नहीं? नहीं समझाया। छोटे छोटे बेटा हो गए, शोर अल्लाह नाज़िर हो गया। छोटे छोटे तो नाप से मारते चल पाए, अपनी समझ आ गई जिवें जिवें। छोटे छोटे ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਨਾ? हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ? हाँ जी, जोरे बारी ना उन्हें काट दिता। नहीं तो ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। अल्लाह जाने, अल्लाह दी कागज चंगा कि माड़ा। मैं तो चंगा नहीं लभया, मैं तो नहीं चंगा सिला लभया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? अल्लाह पाक खैर करे। कितनी खैर करे? खैर करे अल्लाह पाक, तंदुरुस्ती देवे, सुख देवे। अल्लाह दे अल्लाह पाक अमन मान देने मामा बना समारे। ये पाकिस्तान है, ये हकीकी पाकिस्तान है। मैंने आज इस घर के अंदर, इस ओल्ड एज होम में जितने बाहया, बागैरत, सुलझे हुए, समझदार, दीनदार माँ बाप देखे हैं, खुदा की कसम चलते फिरते जिंदा माशरे में ऐसे लोग आपको नहीं मिलते। अगर इन लोगों से हम अपनी बच्चों की तरबियत ना करवा सकें तो मेरे ख्याल में हमने एक बहुत बड़ा ज़िम्मा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ कर दी। आखिर ये बच्चे, ये माँ बाप अपने बच्चों के बगैर यहाँ बैठे हुए हैं तो यकीन कीजिए ये कहर नहीं है सिर्फ, ये अजाब नहीं है सिर्फ, ये इस माशरे के लिए एक बहुत बड़ी दलील है कि इस माशरे में मर्द इंतहाई कमज़ोर और लागर हो चुका है। उसके लिए लफ्ज़ तो मर्द है लेकिन उसकी मर्दानगी कहाँ पर है, इसका जवाब शायद मेरे पास ना हो। बैतुल माल का ये ओल्ड एज होम जो है ये आर्किटेक्ट्स हाउसिंग सोसाइटी में है। अब देखिए नाम कैसा है, आर्किटेक्ट्स हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं माशाल्लाह ताला कर्नल साहब, उन्होंने इस घर का सीवरेज इसलिए बंद कर दिया क्योंकि रेंट पे है घर, इनके मालिक से उनको फट है। आखिर आर्किटेक्ट्स हाउसिंग सोसाइटी खुद मैनेज नहीं कर सकती एक बुजुर्ग के एक रेंटेड हाउस को, तो फिर इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों से आपको क्या तवक्को है, इस पे तो मेरी कोई राय नहीं हो सकती। लेकिन दरख्वास्त करूंगा आर्किटेक्ट्स हाउसिंग सोसाइटी से, उनकी मैनेजमेंट से कि खुदा के वास्ते अगर इन बुजुर्गों के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी सीवरेज को बंद तो ना करो। ये खुली हुई सर्विसेज अगर आप बंद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी वो रहमत के दरवाजे यकीनन बंद करेगा जो उसने खोलने हैं। आज इस जगह पर आकर इस बात का तो यकीन हो गया कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बाईमान भी हैं, बहुत ज़्यादा बाकिरदार भी हैं, बाहया भी हैं, और सबसे ज़्यादा आज भी जो बेटे और बेटियां उनको यहाँ छोड़ के गए हैं उनकी बुराई करना वो उनको ग़ीबत समझते हैं। खुदा के वास्ते वो लड़के, वो लड़कियां, वो मर्द, वो औरतें जिनके माँ बाप कहीं पर भी हैं इस जैसे ओल्ड एज होम के अलावा पाकिस्तान में कहीं भी हैं, खुदा से तौबा करें, माफ़ी मांगें और आज ही जाइए और अपने माँ बाप को अपनी गुर्बत में शामिल करके उनकी कब्रों तक उनको पहुँचाइए। ये वो अमानत है जिसका जवाब आपसे ज़रूर लिया जाएगा, आज नहीं तो आपकी कब्र में ये ज़रूर मांगा जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और इंशाअल्लाह आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करें।